اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کے پاس ڈال دے، پھر ان سے ہٹ جا، پھر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس یعنی ملکہ نے کہا اے دربار کے سرداروں، مجھے ایک معزز خط پہنچایا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میرے مقابلہ میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، تم مجھے میرے اس معاملہ میں رائے دو، کیونکہ میں کبھی کسی معاملہ کا کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے پاس موجود نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور سخت لڑنے والے ہیں، لیکن اختیار آپ کو ہی ہے، آپ دیکھ لیں یعنی غور کریں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے معزز باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ لوگ کریں گے، لہذا جنگ مناسب نہیں، البتہ میں ان کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ میرے فرستادے یعنی قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ سو جب وہ فرستادہ یا ملکہ کا سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی اپنی ہدیہ پر خوش ہو سکتے ہو۔ اے سفیر، تو ان لوگوں کے پاس واپس لوٹ جا اور ان کو بتا کہ ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آ رہے ہیں جن کے مقابلہ کی ان میں تاب نہ ہوگی، اور ہم ان کو وہاں سے اس طرح ذلیل کر کے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے کہا اے عمائدین سلطنت، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لائے قبل اس کے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئیں؟ جنات میں سے ایک شریر اور چالاک جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بے شک میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ اور اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ پھر جب سلیمان نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے فائدہ کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ میرا پروردگار بے نیاز اور کریم ہے۔ آپ نے کہا اس ملکہ کے تخت کی صورت بدل دو تاکہ ہم دیکھیں کہ آیا وہ صحیح بات تک راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات تک راہ نہیں پاتے۔ الغرض جب ملکہ آئی تو اس سے کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی سے حقیقت معلوم ہو گئی تھی اور ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور سلیمان نے اس ملکہ کو غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا جو وہ کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو، تو جب اس نے اس کو دیکھا تو بلوری فرش کو گہرا پانی خیال کیا اور گزرنے کے لیے اس طرح پائچے اٹھائے کہ اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں۔ آپ نے کہا یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشوں سے مرصع محل ہے اور بلوری فرش ہے۔ ملکہ نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، اور بے شک ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو رسول بنا کر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو فریق یعنی مومن اور کافر ہو گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ آپ نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے کیوں بخشش طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو برا شگون سمجھتے ہیں۔ آپ نے کہا تمہاری بدشگونی تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو، اور اس شہر میں 9 گروہ تھے جو زمین میں فساد برپا کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپس میں خدا کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم رات کے وقت صالح اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے، اور پھر ان کے وارث سے کہیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، تو دیکھو ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا، سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ بے شک اس واقعہ میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اور ہم نے لوط کو بھی رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، حالانکہ تم دیکھ رہے ہو یعنی جانتے بوجھتے ہو، یا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شاوترانی کرتے ہو، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کوئی نہ تھا کہ لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔
بس ہم نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی سوائے آپ کی بیوی کے کہ جس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر ایک خاص پتھروں کی بارش برسائی۔ سو کیسی بری بارش تھی ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرایا جا چکا تھا۔ آپ کہیے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اس نے منتخب کیا ہے۔ یعنی ان سے پوچھو کیا اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔